بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور پھر قرآن مجید میں جہاں لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی زمین پہ نازل ہوتا ہے اللہ کا ہر امر لے کر۔ تو جیسے زمانہ رسالت میں سرکار ختمی مرتبت کے پاس فرشتے تمام امر لے کے آتے تھے اور ان سے اس کی اپروول لیتے تھے، تو اسی طرح آج اس زمانے میں بھی ایک نبی کا وارث ہے، ایک امام موجود ہے کہ جس پر فرشتے لیلۃ القدر کی رات آتے ہیں اور ان سے سال بھر کی امور کی اپروول لیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کے اس امام کی معرفت حاصل کریں کہ جو حجت دوراں ہیں، کہ جن کے بارے میں دعائے عدیلہ میں ہم جملہ پڑھتے ہیں الذی بیمنہ رزق الورا، کہ جن کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے اور ان کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حجت دوراں بقیت اللہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کریں۔ اور جب معرفت کی بات آتی ہے تو معرفت سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ صرف ہم یہ جانیں وہ کس ماں باپ کے بیٹے ہیں، کب وہ دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام و نسب کیا ہے، اس لیے کہ یہ معرفت تو دشمن بھی جان سکتا ہے، لیکن جو معرفت ایک صاحب ایمان کو جاننی ہے وہ معرفت یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے وہ خدا کی طرف سے حجت ہے اس زمین پر، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا وجود کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیا تو ہمیں وہاں پہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امام کی یہ معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہمیں آیات قرآنی کا سہارا لینا چاہیے اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کا سہارا لینا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امام علیہ السلام کہ جن کی بیعت کا توق ہمارے گردنوں میں ہے، اس امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب ہم اس امام کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر جو دوسرا مرحلہ ہے، انسان اب خود کو اس امام کی مدد کے لیے تیار کرے۔ وہ مدد کے لیے تیار کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، یعنی میں یہ دیکھوں کہ جو امام زمانہ کے ایک ناصر اور مددگار کے اندر صفات ہونی چاہیے کیا وہ میری ذات کے اندر موجود ہے۔ جب میں اپنی ذات کی اصلاح کر دوں تو پھر مجھے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنی چاہیے، جب ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر معاشرے کے دوسرے افراد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی تیاری کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو اہم ہے انسان اپنے عقیدے کی طرف متوجہ ہو۔ کیا میں نے وہی عقیدہ اپنایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اور پھر 12 اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے؟ اور عقیدے میں یہ ضروری ہے یا تو عقیدے پر آیت قرآنی دلیل ہونی چاہیے یا احادیث میں سے متواتر روایت دلیل ہونی چاہیے،
اس کے علاوہ ہم کسی بات سے اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اور چونکہ یہ جشن جو نور کے حوالے سے ہے، وہ نور کہ جو در حقیقت زمین میں اللہ کا نور ہے، کہ وہ نور کہ جو در حقیقت اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور اسے منور کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور اگر ہم اس امام علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو دیکھیے، ہم نے خود کو منتظر کہتے ہیں کہ اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو انتظار کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں انتظار کا مطلب کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے امام علیہ السلام آ جائیں، نہیں، اس سے پہلے خود کو تیار کرنا ہے کہ وہ امام علیہ السلام آئیں اور فوراً ہم لبیک کہتے ہوئے امام علیہ السلام کی طرف بڑھیں۔ تو اس کے لیے جیسے ہم نے امام کی معرفت حاصل کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی، اسی طرح اگر ہم واقعاً امام کے منتظر ہیں تو ہماری محبت اور دشمنی کے محور امام علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر اس قدر امام زمانہ کی محبت پختہ ہونی چاہیے کہ ہم صبح و شام اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ اگر میری صبح ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے امام زمانہ کی ذات پہ سلام کروں، السلام علیکہ یا ابا صالح، یا السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ دیگر امام کے القابات میں سے آپ کسی لقب سے بھی امام کو پکار سکتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے امام کو سلام کیا تو پھر صبح میں یہ اپنے امام سے وعدہ کروں کہ میرا یہ جو وجود ہے یہ در حقیقت امام زمانہ کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ امام زمانہ موجود ہے اس لیے یہ میرا وجود ہے، اور یہ میرا وجود ایک امانت ہے، یہ خدا کی طرف سے بھی امانت ہے اور امام کی طرف سے بھی امانت ہے، اور مجھے اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے اس امانت کو جیسے مجھے عطا کی گئی ویسے ہی واپس پلٹانا چاہیے۔ میں اپنی روح کو گناہوں سے آلودہ نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا خدا اور میرا امام مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب میں نے یہ بھی اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو اب آگے مرحلہ یہ ہے کہ جو میں نے علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے میں نبی اور آل نبی کے دروازے پہ جاؤں، اور ہماری مجالس و محافل ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اپنے وقت کے امام کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جب امام علیہ السلام سے فرمایا گیا تو امام علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دعا دی کہ جو ایسی مجالس و محافل کا انعقاد کرتے ہیں کہ جہاں پر آئمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے بھی روایت موجود ہے، آٹھویں امام سے بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران احیا امرنا، اللہ اس بندے پہ رحم نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جمع ہو کے ہمارے امور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتیوں اور خوبیوں سے آگاہ کرو۔ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں سے آگاہی ہو جائے لَتَبَعُونَ، تو وہ خود ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ تو ہمیں ایسی مجالس و محافل کا انعقاد کرنا چاہیے جہاں امام کا تذکرہ ہوتا ہو۔ اور پھر اس سے آگے مرحلہ یہ ہے کہ ہم جب امام سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی امام سے بھی کوئی گفتگو کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل کی بات اپنے امام کو بھی بتائی ہے؟ کیا ہم وہ راز و نیاز کرتے ہیں امام کے ساتھ کہ جو ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ تعلق واسطہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے، جو ہمارے لیے 4 بڑی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور جمعے کا دن۔ ان 4 دنوں میں دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ اگر ہر سننے والا دعائے ندبہ کی جا کے تلاوت کرے تو وہ خود اس کا ترجمہ پڑھ کے جان لے گا کہ اسے اپنے امام سے کیسے بات کرنی ہے اور اپنے امام سے کون سے راز و نیاز کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے امام سے تعلق مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ہر روز دعائے عہد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر روز نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعے کے دن آپ دعائے عہد کی تلاوت کریں۔ یہ امام کے ساتھ وہ عہد و پیمان ہے کہ مولا میں آپ کی ہی بیعت کرتا ہوں اور میں مرتے دم تک آپ کی بیعت پہ قائم و دائم رہوں گا، اور اگر مرنے کے بعد بھی مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو میری یہی خواہش ہوگی کہ میں آپ کے انصار اور مددگاروں میں شامل ہوں۔ اور آپ نے
جو ایک عالمی انقلاب برپا کرنا ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، میں اس میں آپ کا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں۔ اور دیکھیے پھر امام سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام جب پردہ غیبت میں ہے جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں ویسے امام زمانہ کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا امام ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں؟ امام ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس دعا کا اثر اور اس کے فیض و برکت بھی ہماری طرف لوٹ کے آتی ہے۔ جیسے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن اصفہان کے رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فقر و تنگ دستی کی وجہ سے لوگوں نے شہر سے نکال دیا، تو میں نے کہا میں متوکل بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے شکایت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں متوکل کے جب دربار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے اور سپاہی کسی شخص کو لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ آنے والا شخص کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ علی ابن محمد ہے، یعنی حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ میں نے پوچھا کہ ان کا اور تعارف کیا ہے؟ کہ ان کا تعلق خاندان علی ابن ابی طالب سے ہے اور یہ شیعوں کے امام ہیں۔ کہا راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے تھے، میں بھی ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھنے لگا اور کہا میں نے دیکھا کہ وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، وہ ابھی امام کی امامت کا معتقد نہیں تھا، کہ وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور وہ گھوڑے کی گردن پہ جو بال ہیں ادھر ہی ان کی نظر ٹکی ہوئی ہے، وہ دائیں یا بائیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے سپاہی سے پوچھا کہ انہیں کیوں لایا جا رہا ہے؟ سپاہی نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا یہ دیکھ کے میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میں نے ان کی پروجی شخصیت، نورانی شخصیت اور جو ان کے صفات و خصال دیکھے، میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، خدا ان کی زندگی اور طولانی کر دے۔ کہا جب وہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا استجاب اللہ دعاءک، کہ عبد الرحمن جو تو دعا کر رہا تھا اللہ نے وہ دعا مستجاب کی ہے، یعنی متوکل مجھے قتل بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دعا کا صلہ تجھے کیا ملا؟ طول عمرک، اللہ نے تیری عمر کو اور طولانی کر دیا ہے، وکسر مالک وولدک، اللہ نے تیرے مال اور اولاد میں کثرت پیدا کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے اس واقعہ کے بعد میں واپس آیا اور جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، قطب راوندی نے اسے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ درہم اب بھی دولت میرے پاس موجود ہے اور میری 10 اولادیں ہیں، اللہ نے مجھے 10 بیٹوں سے نوازا ہے اور اس وقت میری عمر 70 سال ہے۔ کہتا ہے یہ سب کچھ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے لیے دعا مانگنے کا صلہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو گیا۔ تو جب ہم امام زمانہ کی بھی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، تو در حقیقت وہ جو دعا کے ثمرات ہیں ہماری طرف لوٹ کے آتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے امام سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کیا ہمارے دعا کرنے سے امام کے ظہور میں بھی جلدی ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ جو امام پردہ غیبت میں ہے تمام انسانیت کے لیے امتحان ہے، خاص طور پر صاحبان ایمان کے لیے، جیسا کہ خود امام علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غربت کا زمانہ اس قدر طولانی ہو جائے گا کہ جو کمزور اعتقاد والے ہیں وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، جو محکم ایمان والے ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اور امام علیہ السلام کے انتظار کو رسول خدا نے افضل اعمال میں سے قرار دیا، یعنی اگر کوئی فرض کا انتظار کر رہا ہے، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے تو یہ افضل اعمال میں سے ہیں۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا امام کے ظہور میں جلدی فرمائے تو یقیناً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال اور دعاؤں کی بدولت ہم اس قدر گریہ ازاری کریں، اپنے امام کے لیے اس قدر استغاثہ کریں تو امام کے ظہور کا جو وقت ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کی ہی روایت موجود ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل
کہ 400 سال کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ خدا نے کہا 400 سال بعد تم اس آزمائش سے باہر نکلو گے، اور جو فرعون تم پہ عذاب اور سختیاں مسلط کرتا ہے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان سختیوں سے باہر نکل آؤ گے۔ لیکن جب قوم نے 40 دن تک گریہ وزاری کی، استغاثہ کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا و مناجات کی، تو اللہ نے 400 سال سے 170 سال پہلے انہیں اس آزمائش سے نکال دیا۔ یعنی دعا میں اثر ہوتا ہے، اگر خدا کی مشیت ہو تو وہ اس وقت کو پہلے آزمائش کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا صرف زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، دل کی، روح کی آواز ہونی چاہیے۔ صرف دعا پڑھی نہیں جانی چاہیے، بلکہ رو رو کر، جیسے بچہ رو کے اپنے ماں باپ سے بات منواتا ہے، ویسے اپنے رب کی بارگاہ میں رو کے اپنے امام کو مانگنا چاہیے۔ اور میں کہوں گا یقیناً اس پرآشوب زمانے میں جہاں مادیت پرستی ہے، ہر کوئی دنیا داری میں مشغول ہے، اپنے خدا، رسول اور امام برحق سے غافل ہے، اس زمانے میں، ایسے پرآشوب دور میں، جو منتظرین امام ہے، مشتاقان نور کے نام سے ایک گلدستہ سجایا ہوا ہے، اور وہ اپنے امام کے نام کی مجالس و محافل منعقد کرتے ہیں، میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً آپ کا امام آپ کے ایک ایک فعل سے غافل نہیں ہے، آپ کے عمل سے غافل نہیں ہے، اور اس کا اجر آپ کو آپ کے وقت کے امام ہی دیں گے۔ اور وہ وقت بعید نہیں ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ رخ انور سے پردہ ہٹائیں گے اور دنیا میں ظاہر ہو کے عدل و انصاف کا پرچم سر بلند کریں گے، اور وہ اپنے حقیقی حبداروں کو، اگر وہ قبر میں بھی پہنچ چکے ہوں گے تو خدا انہیں وہ صلہ عطا کرے گا کہ وہ امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں گے۔ یقیناً اس زمانے میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کے امام کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں علم کے موتی امام کے در سے ہی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محبت حقیقی ہونی چاہیے غلام کو اپنے آقا سے، وہی محبت ہمیں اپنے امام سے رکھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے بھی کوئی صدقہ دے رہے ہیں تو اپنے وقت کے امام کی طرف سے صدقہ دیں، دعائے عہد کی تلاوت کریں، دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، اور اسی طرح اپنی ہر مجالس و محافل میں امام زمانہ کا ذکر کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، واجبات پہ عمل کرنے اور محرمات سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور پھر تقوی و پرہیزگاری کی منزل پہ فائز ہونے کی کوشش کریں۔ یعنی مشتبہات امور سے بھی انسان اس طرح گزر جائے کہ اس کے دامن پہ دھبا نہیں آنا چاہیے، اور ہر وقت صبح و شام اپنے امام زمانہ کو یاد کریں۔ یقیناً وہی ہمارے ڈھارس ہیں، وہی ہماری آسرا ہیں، وہی ہمارا سہارا ہے، اور دعا ہے کہ خدا اس وقت کے امام کو جلد از جلد دنیا میں ظاہر فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس قابل بنائے کہ ہم امام کے قدموں میں اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔